الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في عظمة رسوله الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا شفيعنا ومولانا نبينا محمد مولانا وآله محمد وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل چہلم کو قبول فرمائے اور جن مرحومین کے ایصال کی غرض و غایت سے آج کا یہ اہتمام اور انصرام ہے، اللہ تبارک و تعالی جمیع ان مرحومین کے لیے اس ایصال اس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، مرحومین، ان سب کو اس کار خیر سے اپنے فضل اور اپنے کرم کا حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہم آپ لوگ اس محفل پاک میں اپنا جو وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا، یہ سننا دنوی اور اخروی زندگی کے لیے کامیابی اور نجات کا ایک ذریعہ بنائے۔ آمین۔ چند جو دینی باتیں کہیں، سنیں، سمجھیں، اسے اللہ تعالیٰ سن سمجھ کر دل میں اتارتے ہوئے عمل کا نیک ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی 96 نمبر کی آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند باتیں اس کی روشنی میں ہم سمجھنے کی ناقص کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے محبوب کی ذات سے جو نسبت ہے، اس نسبت کے توسل سے ہمیں جو سجائے بہتر سجائے اور اس پر ہمیں عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔
سورہ مریم کی جو میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کا قانون کہو یا اپنا فضل کہو یا اپنی خاص نگاہ لطف و کرم کہو، حضرت پیر صاحب کے بلا رہے ہیں، آپ تمام لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ میں نے آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کم وقت میں چند باتیں اس کی روشنی میں سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو سن سمجھ کر عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں اپنے ایک فضل کا اظہار فرمایا ہے، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت، اپنی عطا، اپنی بخشش، پھر اپنا قانون کہو، ضابطہ کہو، نیم کہو یا بارگاہ خداوندی کا فضل کہو، نام جو دیں اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو فیصلہ کر دیا وہ کہنے میں جو پتھر کی لکیر ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ جو قرآن نے فیصلہ کر دیا وہ حق ہے، اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ہر دور میں جب جب نسل انسانیت کو ہدایت اور معرفت کی ضرورت پڑے گی، جب جب انسانی ذہن و فکر کسی مسئلے میں الجھ جائیں گے، تو قرآن کی اعجازی شان یہ ہے کہ ہر نسل انسانی کے لیے قرآن اپنے نئے ڈھنگ سے ہر ان کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی شان کو ظاہر فرمائے گا۔ کتابیں جو دنیا میں لکھی جاتی ہیں وہ زمانے بیتنے کے بعد پرانی کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ الفاظ وہی ہوں گے لیکن شان ایک نئی ظاہر ہوگی، ایک نئی کرن کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، اور دنیا مانے گی کہ زمانے کتنے بھی بدل جائیں، قرآن ہر دور میں انسانی نسل کی ہدایت تھا، ہدایت ہے اور ہدایت رہے گا۔ قرآن مجید نے سورہ مریم میں، یہ سورہ مریم کا آخری آیات ہے، سورہ مریم کا اینڈ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مومن ہوئے، اس تمام نسل انسانی میں جو مومن ہوئے، ان الذین آمنوا، بے شک جو مومن ہوئے، وعملوا الصالحات، اور لیاقت والے عمل کیے، لیاقت والے بنے، نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے جو مومن اور نیک اعمال میں
سبقت لے جائیں، مومن بھی ہوں اور اعمال بھی نیک ہوں، لیاقت والے بن جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خود رحمان اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی دوسری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو مومن ہیں اور نیک اعمال ہیں، جن کے پاس ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، جو ایمان و عمل والے ہیں، ان کی محبت باقی دوسری مخلوق کے دلوں میں خود اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتا ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے ان کے دلوں میں ایسوں کی محبت اللہ پیدا فرماتا ہے۔ مخلوق کے دلوں میں ایمان اور عمل والوں کی محبت کسی تعویذ یا کسی تسخیر کے عمل سے پیدا نہیں ہوتی۔ رب فرماتا ہے میں خود مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ کن کی محبت؟ جو ایمان اور نیک عمل والے۔ ایک بات یہاں پہ سمجھنی ہے کہ ایمان اور نیک عمل والے تو کئی ہیں۔ ایمان اور نیک عمل تو ہر کوئی ایمان کا بھی دعوے دار ہے، اور اعمال تو دکھ رہے ہیں دنیا کے۔ نیک اعمالوں میں بھی قرآن کی تلاوت ہے، سجدے ہیں، علاوہ نیک اعمال بھی ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اس مقام پہ ایمان کی بات بیان فرمائی کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو مومن ہے۔ جب ایمان کے باب کی وضاحت کریں اور اس کو کھول کے بیان کریں تو ایمان کہتے ہیں یقین کو، یقین صادق۔ مخلوق میں وہ لوگ جن کی یقین اپنے رب پر، جن کی یقین رب کے جملہ فرامین پر، جن کی یقین ذات پاک رسالت پر، جن کی یقین رسول اللہ کے جملہ فرامین پر، جو اللہ کو بھی مانے اور مانے نہیں یقین، جو اللہ کی ذات پر بھی یقین رکھتے ہوں، فرمودات الہی پر بھی یقین رکھتے ہوں، جو ذات رسول پر بھی یقین رکھتے ہو اور فرمودات رسول پر بھی یقین رکھتے ہو، جن کا پختہ یقین ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ کے فرمان پر اور رسول اللہ کے ارشاد پر، جن کا مکمل یقین ہو اور ان کی یقین کی کیفیت یہ ہو کہ دنیا ایک طرف ہو، ظاہری آنکھیں ایک طرف ہو، ظاہری سماعت ایک طرف ہو اور ان کا یقین دوسری طرف ہو، تو ان کے سامنے ہر کوئی دکھنے والی چیز بھی ہیچ نظر آئے اور ان کا یقین خدا اور رسول پہ اس سے بھی مضبوط تر مضبوط نظر آئے۔ مکمل یقین۔ مثلا ایمان، جب بات ہم ایمان کی کرتے ہیں تو قرآن مجید میں دوسرے جگہ پہ ایمان کی کچھ اور صفتیں بھی بیان کی، یہاں پر اجمالی بیان کر دیا ایمان۔ تو پھر ایمان ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ مومن ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ ذات پاک رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور خالی ماننا اور ان پہ یقین نہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ حضور کی ذات کا ادب ہے جن کے دلوں میں، احترام ہے جن کے دلوں میں، جنہوں نے مان لیا کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، خدا کی جملہ نعمتیں بے شک بانٹتا خدا ہے، عطا خدا فرماتا ہے، لیکن کائنات بشری میں اور کائنات خداوندی میں جملہ نعمتوں کو اگر کوئی بانٹنے والی ذات ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ادب حضور کی بارگاہ کا، احترام رسول اللہ کی بارگاہ کا۔ ادب اور احترام کا حال یہ ہے کہ حضور آقا دو جہاں کا نام آئے تو نام محمد کا بھی ادب، حضور کے نام کا بھی ادب، اور ادب کا مقام یہ ہو کہ محبوب کے شہر میں قدم رکھیں تو اس شہر کے ذروں کا بھی ادب کرتے نظر آئے۔ پتا چلے کہ ان گلیوں سے کبھی رسول اللہ گزرے تھے، ان گلیوں کا بھی ادب کرتے نظر آئے۔ پتا چلے کہ ان دیواروں پر کبھی دامن رسول کی ہوا لگی ہوگی، ان دیواروں کا بھی ادب کرتے نظر آئے۔ جس گلی کا بھی ادب کریں، جن کوچوں کا ادب کریں، یہ ادب رسول میں اتنے اعلیٰ بن جائے۔ قرآن کہتا ہے جو مومن ہو پھر میرے مصطفیٰ کا ادب بچا لائے۔ دنیا میں وہی لوگ مومن ہیں، ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان، پھر قرآن مجید نے کئی مقامات پر ایمان کی وضاحت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایمان چیز کیا ہے؟ معلوم کیسے پڑے کہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اس کے لیے کوئی نمونہ چاہیے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اس کے لیے نمونہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی رضا مندی کیسے حاصل کرنی ہے اس کے لیے نمونہ چاہیے۔ دعا کیسے کرنی ہے کوئی آئیڈیل چاہیے۔ سر کیسے جھکانا ہے کوئی آئیڈیل چاہیے۔ تسبیح کیسے پڑھنی ہے کوئی آئیڈیل چاہیے۔ کب پکارنا ہے آئیڈیل چاہیے۔ کتنا پکارنا ہے آئیڈیل چاہیے۔ حدود کیا ہے آئیڈیل چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کائنات انسانی میں مجھ محمد کو خدا نے اپنی بارگاہ کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، محمد مصطفیٰ کو دیکھتے رہو، بارگاہ خداوندی کا سلیقہ تمہیں مصطفیٰ عطا فرمائے۔ خدا کی عبادت کا سلیقہ حضور دیتے ہیں، خدا کی بندگی کا ڈنگ حضور عطا کرتے ہیں، خدا کی توحید حضور پڑھاتے ہیں، وحدانیت کا درس حضور دیتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں کس طرح التجا کرنی ہے حضور سکھاتے ہیں، رب کا قرب کیسے لینا ہے حضور پڑھاتے ہیں، رب کی خوشنودی کیسے لینی ہے حضور پڑھاتے ہیں۔ اگر مولا چاہیے تو مصطفیٰ والے بن جاؤ، اگر مولا چاہیے تو حضور سے سیکھو۔ دعا کب کیسے کرنی حضور سکھاتے ہیں، سر کیسے جھکانا حضور سکھاتے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ظہر کیا ہے، عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے، فجر کیا ہے؟ بس میرا حبیب جو بول دے، وہ کہتے ظہر ہے تو تمہارے لیے ظہر پر جائے گی، وہ کہتے عصر ہے تو عصر ہے۔ کل ملا کے جو میرا حبیب کہے وہی خدا کی بارگاہ کا اصل میں عبادت اور سلیقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو مولا کی عبادت کا سلیقہ حضور دیتے ہیں، رب کی عبادت کا سلیقہ بولیے کون دیتے ہیں؟ حضور دیتے ہیں۔ سر جھکانے کا ڈنگ کون دیتے ہیں؟ حضور دیتے ہیں۔ لیکن حضور تک پہنچنے کا ڈنگ ہمیں کون دے گا؟ اے واہ واہ، مولا تک پہنچنے کا راستہ حضور دیتے ہیں، پر حضور تک پہنچا کیسے جائے؟ ہمیں حضور کی ضرورت ہے تب جا کے مولا ملے گا۔ اور قرآن نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب ان لوگوں کو فرما دیجئے جو یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو محب مولا ہیں، ہم تو مولا کے عاشق ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے حبیب انہیں بتاؤ کہ میری جملہ محبتوں کا مرکز تو میرا محمد ہے، سبحان اللہ، میری محبتوں کا مرکز میرا حبیب ہے۔ میرے حبیب بتاؤ اگر مولا کی محبت کے دعوے دار ہو تو ضروری ہے کہ تم پہلے مصطفیٰ کے مطیع بنو، فرما بردار بنو۔ یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو ذریعہ حضور ہے، رب تک پہنچنا ہے تو واسطہ حضور ہے، رب کی خوشنودی لینی ہے تو واسطہ حضور ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں کہہ دیا
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. بات ختم ہو گئی. لیکن حضور تک کیسے پہنچے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ بارگاہ مصطفیٰ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ بارگاہ رسالت کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے لیے حضور تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب کیسے معلوم ہو؟ کب حضور خوش ہوتے ہیں؟ کب حضور کس مزاج میں رہتے ہیں؟ مزاج محبوب کیا ہے؟ مرضی رسول کیا ہے؟ حضور نبی اکرم تک پہنچنے کے لیے ہم کس کے در پر جائیں؟ تو میرے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سنو میرے غلام، خدا کی بندگی کا جملہ طریقہ میں نے پڑھا دیا ہے. اب رب کی بندگی کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، میں نے سارا کچھ دے دیا. لیکن راہ سوال میری بارگاہ سے تمہارا واسطہ سلامت رہے، اس کے لیے اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. میرے کل صحابہ ستاروں کی مثل ہے. کسی ایک صحابی کا بھی طرز اپناؤ گے مجھ تک پہنچنے کے لیے کہ حضور تک پہنچنا ہے، تو میرے جس صحابی کو اٹھاؤ گے تمہیں وہ باکمال ادب میں نظر آئے گا، وہ عشق میں باکمال نظر آئے گا. اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے اصحاب کو اپنا آئیڈیل بناؤ، پیشوا بناؤ. خدا تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کائنات ہستی میں اللہ کے مظہر بن کر آئے ہیں، مظہر اتم اور اسوہ اور نمونہ بن کر تشریف لائے. لیکن حضور تک پہنچنا ہے تو دہلیز ابا بکر پر جانا ہوگا، دہلیز عمر بن خطاب پر جانا ہوگا، دہلیز عثمان و مولا پر جانا ہوگا، دہلیز اصحاب پر جانا ہوگا. یہ اصحاب وہ ہیں جو بارگاہ رسالت کا سلیقہ ہمیں سکھاتے ہیں. حضور کی بارگاہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ کا رتبہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں مہربانیاں کیسے لینی چاہیے؟ یہ طرز، یہ ڈنگ، یہ سلیقہ، پروٹوکول حضور کی بارگاہ کا اگر کوئی سکھاتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اسی لیے حضور کے صحابہ کے بغیر ہمیں کبھی سلیقہ بارگاہ رسالت کا نہیں ملے گا. اس لیے ایمان کیا ہے وہ کوئی صحابی رسول سے پوچھے کہ ایمان کہتے کس کو ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی ایک موقع پر، واقعہ تفصیلاً سیرت کی کتابوں میں دیگر خطبات میں سنا بھی ہوگا، سنتے بھی ہوگا. اب ایمان کیا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کسی موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر جب دستاویز تیار ہوئے، صلح نامہ کچھ شرائط پر، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کو حکم دیا، علی لکھو یہ خط، یہ دستاویز، یہ آرٹیکل امن و آشتی کا مکہ اور مدینہ کے مابین جو معاہدہ صلیبیہ میں جو کن شرائط پر ہوا تھا، لکھو میری طرف سے، لکھو ھذا رسالۃ من محمد رسول اللہ. یہ خط، یہ آرٹیکل، یہ دستاویز محمد مصطفیٰ جو اللہ کے رسول ہیں جن کی طرف سے تیار ہو رہا ہے، لکھو. تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے لکھا من محمد رسول اللہ. تو قریب بیٹھے تھے وہ لوگ جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے، جو یہ دستاویز تیار کروا رہے ہیں. دو فریقین ہیں، ایک طرف حضور کی جماعت ہے، دوسری طرف منافقین اور کفار و مشرکین کی جماعت اہل مکہ. جب ان میں کا ایک نے دیکھا تو کہا اے علی اس لفظ کو مٹا دے جو تم نے لکھا ہے من محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ مٹا دے اور لکھ من محمد ابن عبد اللہ. ادھر لکھ کے یہ دستاویز، یہ آرٹیکل تیار ہو رہا ہے محمد
بن عبداللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھ، ہم محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانتے. جھگڑا یہی تو ہے. اگر اس کو رسول مان لے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. بھی یہ جو جنگیں، یہ جو تلواریں اٹھ رہی ہیں، یہ جو تمہیں مکے سے نکالا جا رہا ہے، یہ جو بدر قائم کر رہے ہیں، یہ جو احد قائم کر رہے ہیں، یہ جو چھپ چھپ کر تمہاری معلومات لے رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ جو خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، یہ جو حضرت عمار اور یاسر کو سختیاں اور تکلیفیں دی جا رہی، یہ جو بی بی سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا ہے، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو ستایا جا گیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جھگڑا تو یہی ہے نا. تم اسے رسول مانتے ہو، ہم رسول نہیں مانتے. تو مٹاؤ اس کو مٹا دو، لفظ کو رسول اللہ کو مٹا دو اور کیا لکھ دو؟ میں محمد ابن عبداللہ. ابن عبداللہ لکھ دو پیچھے، محمد رسول اللہ مت لکھو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ اتنا مٹا دو. مولا علی کو ان لوگوں نے یہ کہا، یہ ان کی فرمائش ہے، مٹا دو. اب ایمان دیکھنا ہے. مولا علی المرتضیٰ ہے جن کو رسول اللہ نے ایمان کے باب میں کل صحابہ کو دلیل قرار دیا ہے. کیا ایمان ہے وہ کوئی اصحاب سے پوچھے. تو حضرت مولا علی نے رسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھا کہ اس بات پر حضور کیا فرماتے ہیں، مٹاؤں کہ نہ مٹاؤں. اس مٹانے کی فرمائش پہ رسول اللہ ہاں کرتے ہیں کہ نہ. تو حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا تو حضور تو مزاج میں رحمت پسند تھے، رافت پسند تھے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا نبی الرحمت والرافت ولا فخر. میں نبی رحمت ہوں، نبی رافت ہوں. میری زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف اس محمد مصطفیٰ سے نہیں ہوگی. اور یہ کائنات میں تنہا کائنات بشری میں، کائنات انسانی میں اول حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا، اس آخری انسان تک یہ تنہا ذات پاک مصطفیٰ کی ذات ہے، تنہا حضور کی ذات ہے. بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے باشعور، بڑے بڑے اہل علم آ چکے آئیں گے، اہل منصب آ چکے آئیں گے، لیکن یہ ریکارڈ کسی نے نہیں بنایا. یہ تنہا حضور کا کمال ہے کہ 63 سالہ حیاتی میں نہ کبھی کسی جانور کو، نہ کبھی کسی انسان کو رتی برابر اگر کسی وجود سے تکلیف نہیں ہوئی تو وہ تنہا مصطفیٰ ہی کا وجود. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. ایک وجود رسول اللہ کا ایسا ہے کائنات میں، نہ رسول اللہ کے وچاروں سے کسی کو تکلیف ہوئی، نہ رسول اللہ کی زبان اطہر سے تکلیف ہوئی، نہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے تکلیف ہوئی، نہ وجود پاک سے تکلیف ہوئی. یہ نبی بازاروں میں چلے بھی ہیں، نہ چلنے سے کسی کو تکلیف ہوئی. انہوں نے سودے بھی کیے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، نہ لین دین میں کسی کو تکلیف ہوئی. انہوں نے شادیاں تک کی ہیں، نہ کسی رشتہ دار کو تکلیف ہوئی. کائنات میں ایک وجود ایسا ہے جو وجود ناخن کے سرے سے لے کر بال کے سرے تک پورا وجود رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت. تنہا حضور کا وجود ہے کائنات میں، اس مقابل کا کوئی وجود نہیں. جو انسان ہو اتنا رحم دل ہو، جو انسان ہو اور اتنا کرپا کرم ہو، جو انسان ہو اتنا مرسی فول ہو، جو انسان ہو کر اتنا دیالو ہو، جو انسان ہو کر رافت کا پیکر ہو. یہ تنہا وجود ہے تو آمنہ کے در یتیم کا وجود ہے، تنہا حضور کا وجود ہے. باقی یہ وجود کائنات میں ایسی شان والا کسی کا نہیں ہے. سب کے لیے رحمت، سب کے لیے مہربانی. دشمن آئے اس کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت. جو عمر پر ستاتے رہے ہیں، کمال یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، انہوں نے تو بھائیوں کے لیے کہا تھا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا. لیکن مکے کی تاریخ پڑھیں تو اس ذات پاک رسالت نے پورے مکے کے لیے وہی کہا
جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے فرمایا۔ تنہا وجود مصطفیٰ جو رحمت ہے، رافت ہے، مہربانی ہے، چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کلام میں، بات کرنے میں، یہ مسکرائے تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم زندگیوں میں ہمیں ٹینشن ہوتا، ہم دکھی ہوتے، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، گھر بار سنسار ہے، ٹینشن آتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں در ایسا نہیں جہاں ہمارے دکھ کا مداوا ہو۔ جب ہمیں دکھ ستاتے تو کہیں نہ جاتے حجرہ عائشہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، وہ گنبد خضرا جس میں آج مکین گنبد خضرا آرام فرما ہے، حجرہ عائشہ کے حضوری میں آ جاتے اور مصطفیٰ کے چہرہ اقدس کی زیارت کر لیتے، آقا ہلکا سا مسکرا دیتے، عمر پر کے غم ہمارے دلوں سے دور ہو جایا کرتے۔ جنہیں دیکھ کر روتے ہنس پڑے، جن کو سن کر دکھی ہنس پڑے، جو اپنے دکھ کا مداوا یہاں لینے کے لیے آئے، ایسی امن پریہ، آشتی پریہ، سکون پریہ، دیا پریہ اگر کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ سراپا رحمت، سراپا کرم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حضور کی عظمت میں ایک کلام میں ایک جگہ فرمایا کہ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ پھول سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ حضور کی مکمل ذات پھول ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے، رافت ہے، ہر کسی کے لیے رحمت اور رافت۔ مولا علی المرتضیٰ نے جب حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو میرے محبوب مسکرا پڑے۔ ان کی مسکراہٹ مولا علی المرتضیٰ کو حکم دیتے علی مٹا دے۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، اور یہ مٹانے پر تلے ہیں کہ مٹانے کی ضد ہے تو مٹا دے، یہ جو چمڑے پہ لکھ رہا ہے مٹا دے، اور میرا لکھ دے میں محمد ابن عبداللہ، یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ تو حضرت مولا علی نے جس چیز سے لکھ رہے تھے وہ قلم جس اس کی کوئی بھی شکل ہو اور جس پر لکھ رہے تھے وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ علی نہیں مٹا سکتا، اگر مٹانا چاہے تو خود ہی مٹا لے، علی نہیں مٹا سکتا۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ علی مٹا دے اور آپ فرما رہے ہیں کہ علی مٹا دے، پر علی کا ایمان کمزور اتنا نہیں کہ کسی کے کہنے سے رسول اللہ مٹا دے۔ علی تو مان چکا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اب علی اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے، آپ ہی مٹا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گول دائرے کے ذریعے مٹا دیا اور فرمایا خط آگے لے۔ یہ بات تو تفصیل طلب واقعہ ہے تاریخ کا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایمان ہو تو علی جیسے، ایک بار جو مان لیا تو سر کٹے تو کٹے پر ماننا نہ جائے، یہ ہے ایمان۔ ایمان اس یقین کو کہتے ہیں، یقین صادق کو کہتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض، کوئی بیماری عام ہو اور دنیا اس بیماری کے چنگل میں آ جائے تو میرے امتیوں تم تب یہ دعا مانگ لینا، جو یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا اور بچا لے۔ اگر کوئی بھی مرض بڑا ہے اس مرض سے بچنے کے لیے وہ دعا مانگو۔ ہم لوگ تو خالی یوٹیوب پر اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر، نیوز چینل میں، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرونک میڈیا میں لکھ لیں کہ کرونا وائرس اتنا خطرناک پھیلا ہے، مر جائیں گے مر جائیں گے، تو ہم بھی وہی بولی بولیں جو دنیا بول رہی ہے، ہم بھی وہی کریں جو دنیا کر رہی ہے۔ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کا علاج اللہ نے پہلے نہ اتارا، علاج پہلے ہے بیماری بعد میں۔ یہ زبان رسول کا جملہ ابن ماجہ کی اس پر حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم نے فرما دیا ہے
اسی لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم دنیا کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ایمان ہو تو صحابہ کرام سے سیکھو اور آگے بڑھے۔ جب صحابہ کرام کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ خیر جمیع صحابہ کرام، آپ نے اس صحابی، یہ تو خلفائے راشدین ہیں، اکابر ہیں، اس سے اگر ان درجے سے نیچے درجے والے صحابہ کو بھی پڑھے تو تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک صحابی ملک روم کی طرف جا رہے تھے، ادھر لشکر ادھر تھا، پوری فوج ادھر تھی، یہ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، فوج سے ملنا ہے، وہ آگے نکل چکے ہیں اور یہ پیچھے سے مدینے پاک سے نکلے، راستے میں سواری مر گئی تو جو کچھ سامان تھا زیادہ رہا، لادا اس کو کندھے پہ سر پر اور پیدل نکلے۔ ملک روم کا جنگل، یا روم کا یا ملک شام کا ہو سکتا ہے، یہ اسی آج کی تاریخ میں جو افریقہ کا جنگل کہا جاتا، اس زمانے میں یہی ہو۔ جب اس جنگل سے گزرے تو اب جنگل ہے، رات کا وقت ہے، ڈراؤنی آوازیں، خطرناک جانور، اب یہ سارا کچھ ایک ماحول خوف کا بھرا ہوا ماحول، اور اس میں ایک تنہا بزرگ صحابی جو پیدل چلے چلے جا رہے ہیں، اچانک سامنے سے شیر آیا، مشہور واقعہ۔ اب اس بزرگ صحابی نے جب شیر کو دیکھا تو جان بچانے کے لیے تلوار نہیں نکالی، تیر کمان تیار نہیں کیا، کسی اونچے درخت پر چڑھنے کے لیے تیاری نہیں کی، بلکہ شیر کے سامنے گئے، اور جب شیر نے اپنی دھاڑیں ماری ہیں، انسان کا گوشت، اور وہ بھی شیر دیکھ لے، جب وہ قریب ہوا ہے، قریب تھا کہ جھپٹ پڑے شیر، اتنے میں اس صحابی نے ہمت سے کھڑے ہو کر کہا، کف یا ابل حارث، اے جنگل کے راجہ رک، کاٹنا ہے، پھاڑنا ہے، کھانا ہے، کھا لینا، لیکن ذرا پہلے پہچان تو میری سن لے، ہوں کون یہ تجھے بتا دے، سن اے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام، مجھے مارنا چاہتا ہے مار دے، لیکن ہوں ان کا غلام، اب مرضی تیری ہے۔ جب شیر نے انا مولا رسول اللہ کا لفظ سنا ہے تو تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس نے سر جھکا کر صحابی کے قدموں میں رکھ دیا، اور وہ صحابی اس شیر کو کہتے ہیں جا تجھے معاف کیا، اس نے کہا کہ رسول کے غلام پر میں جو چلایا ہوں اس کی معافی یہ ہے کہ میری پیٹھ پر تم سواری کرو، اور جہاں لے جانا ہے لے جاؤ، میں تمہیں لشکر سے ملاؤں تب یہ میری معافی ہوگی۔ وہ صحابی شیر پر سواری کر کے نکلے ہیں، اور جا کر حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص کا جو لشکر تھا اس سے ملے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ بندہ صحابی شیر کی سواری کر کے آ رہا، پکڑ لیا، انہوں نے سامان اتارا، لشکر سے ملے، لشکریوں نے پوچھا کہ یہ شیر کے ساتھ دوستی کب سے شروع کر دی، یہ اچانک کیا ہو گیا، تم تو اونٹنی لے کر مدینے سے نکلے تھے، ماجرا سنایا یہ ہوا، پھر کہا شیر نے کچھ کیا نہیں، کہا کرے ان کے ساتھ جن کا اوپر کوئی نہ ہو، میری پہچان تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہے، یہ کمال میرا نہیں، یہ غلامی محمد کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے باب میں مضبوط، ہمیں تو ہلکے سے جھونکے آتے ہیں تو بہت کچھ پھڑپھڑا اٹھتے ہیں۔ اس وقت کا جو بھارت کا ماحول ہے، اس وقت کا ہمارے ماحول کا تو حال یہ ہلکی سی کوئی جھلک ڈر کی دے دے تو ہم تو ڈر ڈر کے اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل سمجھتے ہیں، اور حضور کے غلام، یہ ایمان کے باب میں یقین، حضور کی ذات پہ یقین، مکمل اعتماد اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو قرآن مجید میں یہ جو بات کہی ہے نا، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، یقین کامل والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یہ یقین، اور یقین کے بعد عمل، جن میں یقین بھی ہو ایمان اور عمل بھی ہو، اللہ پاک فرماتا ہے ایسوں کے دل میں، ایسوں کی محبت ہم دوسری مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔
یہ جو پوری دنیا غریب نواز پکار رہی ہے، یہ کیا ہے؟ پوری دنیا جو غوث العظم پکار رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم اس وقت میں کہ بزرگوں کے پیچھے دوڑے مارے پھر رہے ہیں، یہ کوئی وظیفہ کھینچتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کا، کوئی تسخیر کا عمل کرتے ہیں؟ نہیں، یہ عمل تسخیر کا یہ نہیں کرتے، وہ پالنہار ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ اور رب فرماتا ہے تم روکتے ہو، میں ڈالتا ہوں، کتنوں کے دلوں سے محبت نکالے گا؟ رب محبت اولیاء دلوں میں ڈالتا چلا جاتا ہے، نکالنے والے تم نکالنے کی کوشش کرو، مولا فرماتا ہے میں تو محبت پیدا فرماتا جاتا ہوں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام ہی سے حضور کی بارگاہ کا قرب لیا تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہ قیامت تک تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا اولیاء اللہ کی جماعت۔ یہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو نائبین صحابہ ہیں، جو نائبین تابعین ہیں، جو نائبین ائمہ ہیں، یہ قیامت تک امت میں رہیں گے، اور ان کا کام ہے لوگوں کو حضور سے جوڑنا، اور خدا کا کام ہے ان کے دل، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ سبحان اللہ، بے شک ان کا کام ہے حضور تک پہنچانا ہم لوگوں کو۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بڑی لطیف بات کی، ہمارا نفس کب سے یہ نیکی پسند ہونے لگا کہ ہم راتوں کو اٹھ کر مولا کو یاد کریں؟ بھلا ہمارا نفس یہ مانے گا؟ اس نفس کو کون مارے؟ ہمیں صبح اٹھ کر وظیفہ پڑھنے کا دل کرے؟ یہ تو نفس اتنا تگڑا ہے کہ تھپکی دے کے سلاتا ہے۔ وہ نہیں مولانا روم نے یہ بات کہی تھی کہ نفس مارا کم ترس فرعون نے، بس فرق اتنا ہے کہ نفس مارا ہم کم تر از فرعون نے، لے کے اورا اون اور مارا اون نے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کے پاس طاقت تھی تو فرعون بن بیٹھا، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر فرعون جتنی دولت اور فرعون جتنی طاقت آ جائے تو کم ہم بھی فرعون سے نہیں ہیں۔ ہماری فرعونیت توڑے کون؟ ہمیں یہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈالے کون؟ ہمیں آدھی رات کو اٹھانے والا بنائے کون؟ ہمارے سروں کو مولا کے حضور جھکائے کون؟ ہمارے دلوں کو عشق نبی میں تڑپائے کون؟ مولا کوئی تو ذریعہ دے۔ فرمایا یہی میرے اولیاء ہیں جنہیں تم تو عام انسان سمجھتے ہو، پر ان کے دل مولا والے ہیں، جو ان سے مل جاتا ہے ان کے نفس توڑتے ہیں اور دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ جماعت اولیاء۔ اب ہم اولیاء کس کو سمجھ بیٹھے ہیں یہ ہماری مرضی ہے، لیکن مولا نے جو پسندیدہ بندے کہے ہیں اور وہ یہ کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء وہ ہیں جو خود مولا والے ہیں، جن کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، گھومنا پھرنا ہمیں لگے کہ مولا کی رحمت نظر آ رہی ہے، حضور کا دین نظر آ رہا ہے۔ یہ جو محبوبوں کی جماعت ہے، فرمایا اگر نفس تیرا مروانا ہے تو انہی سے مرے گا، ان کی صحبت سنگت۔ اس پر مولانا روم نے کہا تھا پیر را بغزین کہ بے پیر ہی سفر، اے بندے پکڑ کسی کامل کو، جس کی محبت اللہ نے تیرے سینے میں ڈالی ہے، جس کے لیے تیرا دل کچھ کھینچے کہ اس کی عزت کروں، دل میں یا اللہ پاک پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا غنیمت جان اس نعمت کو اور اس سے واسطہ پیدا کر، اس سے تعلق پیدا کر۔ یہ جو محب ہے مولا کا، جس کی محبت تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے، آج اس محبت نے کروٹ لی ہے
اسے غفلت میں نہ گزار. یہی محبت ہے جو تیرے نفس کو مار کر تیرے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو پیدا فرما. بے شک. یہی محبت ہے. تو ایسوں کو پکڑ کہ یہ جو محبت کا سفر ہے یہ بن کامل کے پورا نہیں ہو سکتا. بے شک. اس لیے یہ اولیاء، یہ محبین جن کا قرآن کہتا ہے سیجعل الرحمن سیجعل لہم الرحمن ودا، ان کی محبت اللہ دوسروں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے. بے شک. آٹومیٹک انسان کے دل ایسوں کی طرف کھینچتے ہیں اور ایک ہجوم سا بپا ہو جاتا ہے، ایک ہجوم سا قائم ہو جاتا ہے. یہ انسان نہیں کرواتے بلکہ میرا رب فرماتا ہے ہم اولیاء کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیدا فرماتے ہیں، انڈھیلتے ہیں. لیکن اولیاء کون؟ جو یقین والے ہوں، عمل والے ہوں، جن کی زندگیوں میں اعمال ہو، جن کا چلنا پھرنا دین نظر آئے، جن کی بات سنے تو دین نظر آئے. حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا حل انبئکم بخیارکم، بتاؤں تمہیں کہ تم میں اونچے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں ہاں آقا بتائیے. حضور نے فرمایا اچھے لوگ تم میں وہ ہیں جو مولا کے پسندیدہ ہیں. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، سبحان اللہ. اور جب ان کی باتیں سنو تو آخرت یاد آ جائے، واہ. اور جب ان کے قریب بیٹھو تو تمہیں تمہاری آخرت سنوارنے کی فکر لائق ہو جائے. فرمایا جن میں یہ خوبیاں ہوں کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دل کہے جب چہرہ اتنا حسین ہے، مولا تیرے بندے میں اتنا حسن ہے تو جمال والے خدا تجھ میں کتنا حسن. سبحان اللہ. بے شک. چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، بات سنو تو آخرت کی طرف دل جائے، اور صحبت میں بیٹھو تو آخرت سنوارنے کی طرف دل کھینچے. جس میں یہ تین چیزیں آ جائے وہی امت میں وہ بہتر ہے کہ جو خدا کا پسندیدہ ہے. بے شک. اس لیے محبین، اولیاء، صالحین جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے. اب جب فتنے کے دور بڑھ جائے اور جب ہر طرف ہر گلی کوچے میں نہ جانے کس ڈنگ میں فتنہ آئے، اس وقت فتنے کا کوئی لباس نہیں رہا، فتنے کا کوئی ڈھانچہ نہیں رہا، فتنے کی کوئی تصویر نہیں رہی، نہ جانے کس تصویر میں آ جائے. اگر ان تمام فتنوں سے اپنے قلوب کو بچانا ہے اور شیطان کے حملوں سے اپنے دل کو بچانا ہے تو رب العالمین نے فرمایا اچھوں کی سنگت میں آؤ. واہ. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو ذہن اچھے ہوں گے، اچھوں کی باتیں سنو گے تو تمہاری باتیں بھی اچھی بن جائیں گی، اور اچھوں کے ساتھ گھومو گے پھرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کلچر کو بھی اچھا بنا دے گا. اسی لیے فرمایا ایسوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بہقی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے 15 سال تک مسلسل 15 سال. کتنے سال؟ 15 سال میں آج مولانا بن جاتے، مولوی بن جاتے. جو کورس ہے نا 15 سال میں پورا ہو جاتا ہے. لیکن عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال تک صرف اور صرف سورہ بقرہ ہی پڑھی. بے شک. صرف اور صرف سورہ بقرہ 2.5 پاروں میں ہے، 2.5 پارے 15 سال میں پڑھے. تو عمر کیا پڑھا تم نے؟ کیا پڑھایا رسول اللہ نے؟ کیا لیا تم نے؟ آئیے یہی عمر فاروق اعظم 15 سال تک جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، ایک بقرہ پڑھنے میں 15 سال گزار دیے. کیا پڑھے تھے تم نے؟ ایک روایت ملتی ہے کہ عید کا دن تھا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہے، عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امام آئے تو عید کی نماز کھڑی ہے. مدینے کا امام، مسجد نبوی کا امام. کہاں کا؟ مسجد نبوی کا امام. مسجد نبوی کا امام، مسلمانوں کا امیر
اور عمر فاروق اعظم جس کے لیے جب زبان صادق کھلے آقا کے لبائے مبارک ہلے تو آقا فرمائے ان عمر سراج اہل الجنہ. جب حضور کے لبائے پاک کھلے تو آقا فرمائے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب. اگر زبان صادق المصدوق عمر کے لیے کھلے تو آقا فرمائے ان الحق ينطق على لسان عمر. اس عظمت والا عمر فاروق اعظم مسلمانوں کا امیر. عید کا دن اور مسلمان انتظار میں ہے کہ کب حضرت عمر گھر سے نکلے. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ عمر وقت سے تھوڑے ہٹ کر آئے, نہیں تو پہلے مسجد میں حاضر ہو, لیکن آج وقت کے بعد آ رہے ہیں. کافی انتظار کیا جماعت صحابہ نے, عید ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم مولا علی مسجد سے نکلے کہ بھائی عمر کہاں گئے, بھیجوں میں کسی. اتنے میں دیکھا دور سے حضرت عمر آ رہا ہے. اب کیا زمانہ تھا مسجد نبوی اور کیا مدینے کا ماحول تھا. ان گلیوں میں ہر گلی میں کوئی عاشق رسول نظر آئے, جہاں دیکھو عشق رسول کی بو مہکتی نظر آئے. حضرت عمر کو دیکھا تو ننگے پاؤں, پاؤں میں جوتا نہیں ہے, عید ہے عید, ننگے پاؤں اور کپڑے اور دنوں میں 14-15 پیوند لگے ہوئے پہنتے ہیں. آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ 30-32 پیوند لگا ہوا جبہ پہن کے آ رہا ہے. پھٹا پرانا کپڑا, وہی بوسیدہ لباس. خود کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہی یہی ہے کہ بوسیدہ لباس پہنوں, اور چپل تک نہیں, جلدی جلدی آ رہے ہیں. اور حضرت مولا علی اور صحابہ کرام کھڑے تھے کہ بھائی معاف کرنا تھوڑا لیٹ ہو گیا, نماز عید کا وقت جا رہا ہے, چلو عید پڑھتے. عید ہو گئی تو حضرت مولا علی نے حیا کی کہ حضرت عمر کو کچھ کہیں. انہوں نے شکایت بھیجی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ, کہا امت کی ماں آپ کی عمر بات نہیں ٹالے گا, عمر کو بلائیے, سمجھائیے, جو ہوا سو ہو گیا. لیٹ کیوں آئے, وقت گزار کے کیوں آئے, وہ شکایت نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا مسلمانوں کا لیڈر ہے, امیر ہے, اتنا بڑا, دنیا جس کو دیکھنے ترس رہی ہے, اور عید کے دن کیا کپڑا پہن کے آیا, اونچا لباس نہیں خرید سکتے اور پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے. دنیا کیا کہے گی, یہ تاریخ لکھی جائے, یہ ہسٹری لکھی جائے گی. تو آپ عمر کو سمجھائیے کہ ایک دو جبے اچھے خرید کے رکھ لے کہ جب بڑے لوگ آئے ملنے کے لیے دوسرے ملکوں کے, یا عید یا کوئی اچھا دن ہو تو وہ پہن کر تشریف لے آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے عید کا دن, عید نماز ہو گئی, ساری خوشیاں بٹ گئی, تو اب سیدہ عائشہ نے بلایا حضرت عمر کو, قربان جائیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عمر دوڑے دوڑے آیا. جب سیدہ عائشہ کی آواز پہنچتی ہے کہ امیر المومنین تمہیں امت کی روحانی ماں بلا رہی ہے, تو دوڑے دوڑے آئے. اور حضرت امام حسن مجتبی وہ کہتے ہیں کہ عید کے دن جب عمر فاروق اعظم آ رہے تھے تب بھی آنا میں نے دیکھا, اور جب سیدہ نے پکارا تب کا آنا بھی میں نے دیکھا. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ نماز کے لیے کچھ کم اسپیڈ سے آ رہے تھے, پر سیدہ کے بلانے پر زیادہ سبحان اللہ, کہ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ. حضور کے حجرے پر تشریف لے آئے اور بار سے عرض کیا کہ سیدہ آپ کے در کا نوکر حاضر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا امیر المومنین بیٹھیے. بیٹھ گئے. اب جو باتیں ہونی تھی عید کے حوالے سے ہو گئی. پسے پردہ حضرت سیدہ عائشہ نے کہا امیر المومنین آپ کی شکایت ہے, آپ سے حکم کریں, مجھ سے کیا بھول ہو گئی, کیا خطا ہو گئی. کہا خطا نہیں ہوئی, لیکن ایک میرا مشورہ, اور وہ یہ ہے کہ کپڑے بڑے بوسیدہ پہنتے ہو, کم سے کم عید کے دن تو اچھے جوڑے پہن لیا کرو. اور آج تو سنا کہ تم نے چپل ہی نہیں پہنا. یہ دنیا کیا کہے گی, ہسٹری لکھی جائے گی, تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کا ایک ایسا بھی لیڈر گزرا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے. یہ دور بھی کیا غریبی کا دور ہے. عمر کچھ اچھے کپڑے خرید کے رکھا کرے. بس میں نے اتنا ہی کہنا ہے. قربان جائے. حضرت یہ ہمارے نفس تگڑے ہیں, انہیں یہی لوگ ماریں گے اولیاء. اور یہ تو حضور کے اصحاب ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو مارنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑ کے کہا
سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کی بات سر آنکھوں پہ۔ خطاب کے بیٹے عمر کا کیا مجال کہ وہ آپ کی بات کو ٹال دے، سر آنکھوں پہ، لیکن اتنی بات بتائیں کہ میری ہسٹری بنے گی، تاریخ لکھی جائے گی، نسلیں اس کو پڑھیں گی۔ میں یہ سوچتا ہوں امت کی ماں کہ جب دنیا عمر کی تاریخ اٹھائے تو دنیا میرے کپڑوں کو نہیں پڑھے گی، میرے جوتوں کو نہیں پڑھے گی کہ عمر کپڑا کیسا پہنتا تھا، جوتا کیسا پہنتا تھا۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جب امت میری تاریخ اٹھائے تو کپڑوں میں بھلے گرا نظر آؤں لیکن اخلاق سے گرا ہوا نظر نہ آؤں۔ میں اخلاق پڑھا رہا ہوں تاکہ دنیا کہے کہ محمد کا عمر اتنا اعلیٰ ہے تو عمر کا مصطفیٰ کتنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ، میرے حق میں یہ دعا کریں کہ عمر فاروق اعظم کردار سے نہ گر جائے۔ میرا چلن، میری چال، میری گفتار، میرا کہنا، میرا فیصلہ، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، یہ نمونہ بن جائے سیرت رسول کا، تاکہ دنیا کہے کہ واقعی اگر خلیفہ ہو تو عمر فاروق اعظم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ صحابہ ہمیں یہ طرز سکھا رہے ہیں کہ اپنے کردار کو بدلیں، ایمان کے باب میں کردار کو بدلیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سونا جاگنا۔ ہمیں دنیا کی نقل نہیں کرنی، ہمیں اولیاء اللہ کے طرز زندگی پہ چلنا ہے۔ یہ جو گشت کرتے ہیں گلیوں میں، یہ جو گزر بسر کرتے ہیں ہم پر، وجہ صرف اتنی ہے تاکہ ہمارے نفسوں کو مار کر ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت پیدا فرمائے۔ واہ، بے شک۔ اس لیے اللہ ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ آنا جانا نیکوں کی آستانے پہ عطا فرمائے۔ آمین۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ دنیا کے لوگوں نفس مارنا چاہتے ہو تو جو اولیاء وفات کر چکے ہیں ان کی بارگاہ میں کثرت سے آیا جانا رکھو، کثرت سے آنا جانا رکھو۔ 5 منٹ ان کے احاطے میں بیٹھا کرو، اور جو نیک تمہیں زمین پر نظر آئے اس کی بارگاہ میں آیا جایا کر رکھو۔ ان کی بارگاہ میں آنا جانا تمہارے نفسوں کو مار دے گا اور دلوں میں خدا اور مصطفیٰ کی محبت پیدا فرمائے۔ بے شک۔ واہ، اس لیے اللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا آمین، فرمائے۔ آمین، آمین۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نیک عمل والے، یہ جو ایمان والے، عمل والے، یہ جو صاحبان معرفت ہیں، ان کی محبت اللہ لوگوں کے سینوں میں پیدا فرمائے۔ آمین، آمین۔ یہ جو ہجوم لگے رہتے ہیں معین الدین تیری نگری میں، آئے، یہ جو ہجوم ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مینا کا میدان کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ بے شک۔ یہ جو ہجوم لگے رہتے، رات کو جاؤ، دن کو جاؤ، جس دن جاؤ معین الدین تیری گلیاں بھری رہتی ہے۔ یہ کمال کیا ہے؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ جو اللہ والے ہیں ان کی محبت اللہ لوگوں کے سینوں میں ڈال دے۔ بے شک۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو اولیاء اللہ کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکوں کی سنگت میں، صحبت میں اگر کتا بیٹھے تو جنتی بن جائے۔ اور ایک بات لطیف حضرت احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے تفسیر نعیمی میں، موسیٰ علیہ السلام، آخری بات، موسیٰ علیہ السلام اترے میدان میں، فرعون نے بلایا جادوگروں، یہ بات تو قرآن میں ہے، جادوگر آئے، جادوگروں کو بلایا تھا، پوری دنیا کے جادوگر ٹاپ لیول، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں اترے تو وہ جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور سانپ بڑے بڑے نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا اب کیا کروں؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو پھینک دے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی تو بہت بڑا اژدھا بن گئی اور سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ قرآن میں واقعہ ہے، اور اگر پورا تفسیر سے پڑھنا ہو تو اپنے اپنے مسجد کے امام کو بولنا، جمعے میں سنا دیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے، اور جب یہ بات ہو گئی تو جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے ساری کوششیں بیکار گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ بس رجوع ہو گئے اور کہا آمنا برب موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم کلمہ پڑھ گئے بنا پوچھے؟ انہوں نے کہا بس کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کلمہ پڑھے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تبلیغ کی؟
انہیں کچھ سمجھایا نہیں نا، تو یہ کلمہ کیوں پڑھے؟ جادوگر تھے، کوئی اور ہنر دکھاتے؟ نہیں۔ تو کلمہ کیوں پڑھے؟ تو مفسرین نے تفسیر صوفیانہ کے طرز میں بیان کیا ہے کہ کمال موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا تھا۔ بے شک صحبت تو فرعون نے بھی پائی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے اسے قبول نہ کیا تھا۔ یہ جو جادوگر لوگ آئے تھے 5 منٹ کیا حضرت موسیٰ کی صحبت میں ٹھہرے، پہلے تو صحبت نے ادب سکھایا، فرعون میں ادب نہیں تھا، اور ادب کیا سکھایا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ پہلے تم کرو یا پہلے ہم کرشمہ دکھائیں؟ نبی سے اجازت جو لی یہ ادب ہے کہ بڑے کھڑے ہوں تو چھوٹوں کو کوئی کام جلدی نہیں کرنی چاہیے، ادب یہ ہے کہ اجازت لے۔ یہ ان جادوگروں کو نبی سے اجازت لینے کا ادب کس نے سکھایا؟ صحبت موسیٰ نے۔ بے شک تو یہاں سے بس بات کی وہ قرآن کا مضمون ہے، یہاں سے صوفیاء نے بات نکالی کہ اولیاء کی محبت سب سے پہلے ادب دیتی ہے، بے شک پہلے ادب سکھاتی ہے کہ مولا کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اولیاء اللہ کی سنگت اور صحبت ولی بنائے یا نہ بنائے لیکن با ادب ضرور بنا دے۔ بے شک سبحان اسی لیے اگر ہمیں با ادب بننا ہے تو اولیاء کی محبت اور صحبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے کو، آپ کے جیسلمیر اطراف کو خوش خرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی جوانی سلامت رکھے آمین، آمین۔ کہ اللہ نے ہم سب کے بیچ میں، آپ کے لیے، ہمارے لیے، راجستان بھر کے لیے، گجرات بھر کے لیے، دوسرے علاقوں کے لیے ایک اچھا رہبر خدا نے اس وقت ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ بے شک ہم جس رہبر کو غلام حسین کہتے، تعریف نہیں کر رہا میں، ایک اچھا، ہزاروں رہبر ہیں، زمین بھری پڑی، اگر زمین پر ایسے نیک نہ ہو تو زمین پر چلنا دشوار ہو جائے۔ یہ نعمتیں انہی کے صدقے آ رہی ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کی خوش قسمتی کہ وہ رہبر، ان رہبروں میں سے ایک اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمایا۔ بے شک اسی لیے ہم ایسے رہبروں کی قدر کریں، اور کچھ نہیں سنگت پائیں، صحبت پائیں، آنا جانا رکھیں، یہاں سے چلے یہ چلنا سوچا شریف کے لیے طرف، یہ تمہارا اولیاء کی صحبت مانا جائے گا۔ آنا جانا رکھے، یہ آنا جانا ہمیں بختیار کاکی نہیں بننا، ہمیں نظام الدین نہیں بننا، کم سے کم اولیاء کی محبت وہ چیز ہے کہ ان کی صحبت ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا بے دے، شک حق اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر ادب آ گیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اولیاء اللہ کی صحبت سنگت عطا فرمائے، آمین۔ ادب والا بنائے، اور ہمارے جوانوں کو اللہ ایمان کی طرف، عمل کی طرف آنے کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ یہ صحبت کا ہی کمال ہے کہ وہ زمانے کی نقشہ بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ تشریف